ناظرین، آج کے جدید سائنسی دور میں مختلف اقسام کی وباؤں اور اچانک پھیلنے والے طاعون سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا فوری سد باب کوئی اچنبھے کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ حال ہی میں دنیا نے دیکھا کہ کرونا وبا کے پھیلتے ہی جہاں ایک طرف اموات کی شرح تیزی سے بڑھی، وہیں دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اس وبا پر قابو پانے کے لیے 1 سال کی قلیل مدت میں مختلف ویکسینز تیار کر لیں۔ اگر خدا نخواستہ یہی وبا آج سے 1 صدی پہلے آتی تو بلا شبہ پوری دنیا اس بیماری کی لپیٹ میں آتی اور بنی نوع انسان کو ایک عظیم جانی و مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا۔ ناظرین، 14ویں صدی میں ایک ایسے ہی موذی مرض نے جنم لیا جس کی لپیٹ میں پورا یورپ آ گیا۔ یہ ایک طاعون تھا جو پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا۔ اس عالمی وبا کو بلیک ڈیتھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس وبا کی تباہ کاریاں پورے یورپ میں 1347 سے لے کر 1352 عیسوی تک جاری رہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 3 کروڑ سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس مہلک بیماری کی وجہ بیسیلس بیکٹیریا بنا اور یہ بیکٹیریا چوہوں پر موجود پسوؤں کے ذریعے سے تیزی سے پھیلا۔ ناظرین، بلیک ڈیتھ وبا کی ابتدا وسطی ایشیا سے ہوئی اور منگول جنگجوؤں اور تاجروں کے ذریعے سے یہ وبا وسطی ایشیا سے کریمیا تک پہنچی اور اس طرح یہ بیماری اٹلی سے ہوتے ہوئے پورے یورپ میں پھیل گئی۔ اس بیماری کو بلیک ڈیتھ کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس سے متاثر زدہ انسان کی جلد اور جسم پر موجود زخموں کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کو تیز بخار اور جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا۔ ناظرین، اس پینڈیمک کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس سے متاثر ہونے والی آبادی کی 1/3 لقمہ اجل بن گئی، جس کے باعث کئی دیہات اور قصبے مکمل ویران ہو گئے۔ نتیجتاً پورے یورپ میں کسانوں کی قلت ہو گئی اور خوراک کا ایک بحران پیدا ہو گیا۔ ان مشکلات سے دوچار ریاستوں کی خود مختاری خطرے میں پڑ گئی۔ بھوک اور بیماری سے تنگ عوام اپنی ریاستوں کے خلاف احتجاج کرنے لگی اور بغاوت پر اتر آئی۔ ناظرین، اس پینڈیمک کے نتیجے میں ہونے والے نقصان اور اس کے اثرات سے پوری طرح ریکور کرنے کے لیے پورے یورپ کو تقریباً 200 سال کا عرصہ لگا۔